جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں۔ کیا اینڈ کیا ہے؟ اس اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ کیسے بلوچستان بلوچوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے؟ خون کی ہولی کھیل وائلنس کے ذریعے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک باربر کی کیا حیثیت ہے اس جنگ میں؟ جب جنگ نائی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں۔ کیا آپ جا کے ایک معصوم باربر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے بلوچ کی خدمت۔ آج میری ملاقات ہوئی میری اپنی اس بچی سے، اپنی بیٹی سے، اور کیونکہ پریس کانفرنس تو پہلے ہو چکی تھی اس کے بارے میں، آپ کو وہ سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس بچی کو آج چیف منسٹر ہاؤس بلاؤں، اس کو اس کی نئی زندگی پہ مبارکباد دوں، اور آپ کو ایک بار پھر پوری پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو اس ایکسٹریم سٹیپ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کے پیرنٹس کو، ان کے فادر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آن دا ڈے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی طرف سے ان کو جو میسج آیا کہ وہ اب شاید واپس نہ آئیں، تو ہی بجائے اس کے کہ وہ کچھ باقی پیرنٹس کی طرح خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائے، اسے تگودے کی، اس نے جدوجہد کی اپنی طرح حکومت کے پاس۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک تو یہ قیمتی جان بچ گئی، ایک قیمتی سرمایہ خاندان کا بچ گیا، اور پھر ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس کی وجہ سے شہید ہو جانا تھا، جن لوگوں نے اس کی وجہ سے، جن کے بچوں نے یتیم ہو جانا تھا، اس کی وجہ سے جن کے سہاگ اجڑنے تھے، ان کی وجہ سے جن والدین کے نوجوان بچوں نے جانا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈٹ جو ہے وہ ان کے والد کو اور سیکورٹی ایجنسیز کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس پورے کیس میں بڑی محنت کے ساتھ اور ان کو اپریہنڈ کیا، اور ہم نے ان کو عزت دی۔ یہ عزت ہے جو ریاست بار بار دے رہی ہے۔ ریاست بار بار جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اتنی ہینیس کرائم کی، کیونکہ کرائم تو ہوا نہیں لیکن ایکسپیکٹیشن تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو گلے لگایا۔ میں نے آج چادر پہنائی ان کو، یہ ہماری بچی ہیں، ہم ان کو نہ صرف ویلکم کریں گے مین اسٹریم میں، ان کا لک آفٹر کریں گے۔ اور آپ کی توسط سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، جب کبھی ان کا کسی بچے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو آپ حکومت سے رابطہ کریں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے، پاکستان کی فرنٹیئر کور وہاں پر موجود ہے، ایم پی ایز ہیں، نوٹیبلز ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو اپروچ کریں تاکہ اس قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے شہید ہو جانا ہے ان کو بچایا جا سکے۔ تو میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، مین اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ جو پیغام اس نے اس دن بلوچوں کو دیا ہے، ان بلوچ بچوں کو دیا ہے جو ورغلائے گئے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں۔ کیا اینڈ کیا ہے اس کا؟ اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچ، میں بار بار کہتا ہوں کہ عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ، آپ ایک جو برسر روزگار ہے، ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے، اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورژن کرتے ہیں، اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ ہے۔ تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں، سوسائڈل کراتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے، آکسفورڈ میں کرا رہی ہے، ہارورڈ میں کرا رہی ہے، دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے، تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا۔ تو ہم تو وہ پہلی آیت پہ بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، بلوچستان کے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، اور آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو اٹھا کر اس جنگ کی ایندھن میں صرف اپنے ڈالرز کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح پنجگور کا کل واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی افسوسناک، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اب ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے،
آپ جا کر لیویز پولیس پہ حملے کرتے تھے. جب وہاں پر پسپائی ملنے لگ گئی تو اپنی نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا چوز کیے کہ معصوم ترین لوگ لیبررز ہیں، بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے، اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ، وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، معصوم لیبررز ہیں، سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں. جیسے میں نے آپ کہا کہ سرکاری جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے وہاں پر تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں، کس صوبے سے ہیں، کدھر سے ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا. اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے، اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے، لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابی یہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا؟ یہ کیسے بلوچستان بلوچوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے؟ خون کی ہولی کھیل کر، وائلنس کے ذریعے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک باربر کی کیا حیثیت ہے اس جنگ میں. جب جنگ نائی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں. کیا آپ جا کے ایک معصوم باربرر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے بلوچ کی خدمت. بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مین سٹریم میں پالیٹکس کریں. بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ بلوچ رائٹس کی بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کریں. بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں، ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں، ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں، ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کرا سکے. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریئلائز کیا اس نے کہ میں غلط راستے پہ. اس طرح کی سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں. وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں، باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ان کے برین میں زہر اگلا جا رہا ہے اس کی ریئلٹی باہر کی دنیا سے ان کو ہو ہی نہ. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں.